کچھ ٹپس ہیں کہ اگر ان ٹپس کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کسی بھی ادارے کو جوائن کرنے کے بعد نہ صرف آپ کی جاب سیکیور ہوگی بلکہ آپ اپنے کریئر میں کافی پروگریس بھی کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا. آپ اپنے کولیگس کو اپنا دوست مت سمجھیں. وی ہیو سین سو مینی ایگزامپلس کہ کارپوریٹ کلچر میں ایک شخص ہے, اس نے اپنے کولیگ کو اپنا دوست سمجھا, اس نے اپنی پرائیویٹ لائف اس کے ساتھ ڈسکس کی, وہ کیا کر رہا ہے, باس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے, وہ اپنے دوسرے کولیگس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, باس ایسا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. جب آپ گوسپس کرتے ہیں اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کے حوالے سے, باس کے بارے میں, اپنی پرائیویٹ لائف کسی کولیگ سے ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ کولیگ جس کے ساتھ آپ اپنی پرائیویٹ لائف ڈسکس کر رہے تھے, جس کے ساتھ آپ آرگنائزیشنل ڈائنامکس پہ بات کر رہے تھے کہ فلاں اچھا ہے, فلاں کام چور ہے, فلاں ایسا ہے, اس کا بیہیویئر ایسا ہے, آپ نے دوستی کی بنیاد پہ اس کے ساتھ یہ شیئرنگ کی, آپ نے اپنا کتھارسس کیا, لیکن کیا پتا کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ باس کو بتا رہا ہو. یا ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باس کی ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بی بی سی کا کردار ادا کر رہے باس ہوتے کے ہیں. چمچے. یا ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک کولیگ آپ کا دوست ہوتا ہے, لیکن حسد کی وجہ سے آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے یا آپ کو کوئی اپریسیشن مل جاتی ہے, تو اب وہ کیا کرتا ہے, وہ دوست آپ کی کہی کی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. سو نصیحت اس میں یہ ہے کہ بھائی ورکنگ آورس کے اندر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. آپ نہ کسی سے کوئی پازیٹیوٹی ایکسپیکٹ کریں اور آپ اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کریں. پروفیشنل ایتھکس کو, ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ صرف اپنے کام پہ دھیان دیں. اور پھر آپ یہ جو بہت زیادہ گاسپس ہیں یہ مت کریں, باس کو مت ڈسکس کریں. آپ باس سے تنگ ہیں, آپ کو اس سے تکلیف ہے, آپ کو کسی کولیگ سے تکلیف ہے, آپ بیگم سے آ کر ڈسکس کر لیں, آپ گھر میں یا اپنے کسی ایسے دوست سے ڈسکس کر لیں کہ جو اس آفس میں نہیں ہے, لیکن آفس کے اندر یہ چیزیں مت ڈسکس کریں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آفس کے اندر یا تو سو جاتے ہیں یا ان کو کوئی بھی کام دیا جائے تو وہ باس کے سامنے اوور اسمارٹ بن رہے ہوتے ہیں. مطلب جو ہماری جن زی ہے, آپ کو پتہ یہ ہے تو بہت تیز, مطلب باتیں آپ ان سے جتنی مرضی سن لیں, لیکن ایٹ دی مومنٹ آپ ان کو کوئی کام کہیں گے تو یہ اس کام کو پراپر وے سے کرنے کے بجائے یہ کوئی جگاڑ لگائیں گے. جب آپ کارپوریٹ کلچر میں جگاڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے سینئرز کو ڈاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس میں لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ سر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر آپ پنکچوالٹی کو فالو نہیں کرتے, آپ آئے روز ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ جی دادی مر گئی ہے, نانی مر گئی ہے, بائک پنکچر ہو گیا ہے, ٹریفک جیم تھا, اور پھر آپ آفس میں آ کے بھی آپ سو رہے ہیں, اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آفس میں بیٹھ کے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, یا آپ اتنا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, تو جو بڑے ادارے ہیں وہ آپ کی ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پنکچوئل ہے, کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے, کتنا ڈیلیجنٹ ہے, کتنا انڈسٹریس ہے, کتنا ٹرسٹ وردی ہے, یہ کانفیڈینشیلٹی کو کتنا فالو کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ جو آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ایک تو جو چیزیں آپ کو نہیں آتی آپ وہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں, اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ویلیویٹ کیا جائے کہ آپ اس کارپوریٹ کلچر میں کتنا پروفیشنلی بیہیو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر کو آفس میں لے آئیں اور آفس کو گھر لے جائیں اور آپ بالکل اپنے کولیگس کے ساتھ بے تکلف ہو جائیں, بیکاز ہم نے ایسے اسٹوپڈ پروفیشنلس بھی دیکھے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 دن اگر کینٹین پہ انہوں نے کسی کے ساتھ چائے پی لی ہے یا لنچ کر لیا ہے تو وہ تیسرے دن اس کے ساتھ اپنی پرسنل لائف ڈسکس کر رہے ہیں, وہ اپنا کام اس کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں, وہ کام بھی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں جو کام ان کو کرنا تھا اور اس سے ان کی پرفارمنس سے ایویلیویٹ ہونی تھی. تو پھر وہ اتنے بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ وہ جو سینئرس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا ہی نان پروفیشنل ہے. پھر اگر آپ پراپر اٹائر نہیں پہن رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آفس کا ڈریس کوڈ کیا ہے. آئی ٹی کمپنیز میں اگر آپ جینس, پولو شرٹ, ٹی شرٹ پہن کے آ رہے ہیں اٹس فائن, لیکن کچھ کارپوریٹ اداروں میں اگر آپ اس قسم کے ڈریس کوڈ کے ساتھ آئیں گے تو اٹس انٹالریبل. تو آپ کو پراپر اپنے ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ کو جاب دی جاتی ہے تو آپ کو جے ڈی دی جاتی ہے, آپ کو جاب ڈسکرپشن آپ کی بتائی جاتی ہے, پورا ایک پرفارما آپ سے فل کروایا جاتا ہے,
آپ سے سائن کروائے جاتے ہیں، آپ اس کو غور سے پڑھیں، آپ اس کو 3 دفعہ پڑھیں اور 3 دفعہ پڑھ کے پھر آپ اس کو سمجھیں کہ اس ادارے نے آپ کو کس کام کے لیے رکھا ہے. جس کام کے لیے رکھا ہے آپ کا فوکس اس کام پہ ہونا چاہیے، اور اس پہ پھر آپ 80-20 رول اپلائی کریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ سروسز ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں کہ جس پہ میرا ادارہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے دی بیسٹ پرفارم کرنا ہے. تو آپ اپنے 80% ٹائم کو ان 20% موسٹ امپورٹنٹ کام کے لیے وقف کر دیں کہ جن 20% کاموں نے، سروسز نے آپ کی 80% پرفارمنس کو ڈیفائن کرنا ہے.